اور میرے دوستو باقی انبیاء کے جو معجزے تھے نا وہ معجزے دائمی نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا تورات، رب العالمین نے کتاب عطا کی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے اس کے بعد تورات کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، اس کے اندر تعریف لفظی اور تعریف معنوی کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کا تخت ہوا میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کا تخت ہوا کے اندر اڑا کرتا تھا، 100 سال کی مسافت ایک دن میں کر لیا کرتا تھا. آئیے جہاز اور بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں ان پر لوگ کہتے ہیں نا کہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی ہیں، حضرت سلیمان کا تخت ایک مہینے کا سفر ایک دن میں کر لیا کرتا تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، تخت پہ زوال آ گیا، تخت فنا ہو گیا. لیکن میرے نبی کے معجزے عارضی نہیں ہیں بلکہ دائمی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ کی مجلس میں صحابہ اکرام حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ایک ورق مل گیا. چونکہ نبی پر نازل ہونے والی کتاب تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب کو، تورات کو پڑھنا شروع کر دیا. اس کے جو ورق ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا. آپ کے چہرے پر سرخی کے نشان آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا عمر آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ تمہارے تورات پڑھنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو فوراً بول اٹھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ اللہ کے نبی میں دین کو اسلام مانتا ہوں، اللہ کو رب مانتا ہوں، آپ کو سچا نبی مانتا ہوں. یہ تو ایک نبی پر اترنے والی کتاب تھی جو مجھے، جس کے ورق مل گیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا عمر جس نبی کی تو کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے وہ نبی بھی برحق اور اس پر کتاب نازل ہونے والی بھی برحق. لیکن سن لے، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی، اگر وہ موسیٰ بھی اس دور کے اندر یہاں موجود ہوتے تو اس وقت تک موسیٰ بھی ہدایت حاصل نہ کر سکتے جب تک میری اتباع نہ کر لیتے. حضرت موسیٰ کی کتاب لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن کو دیکھو، رب العالمین نے فرمایا کہ میں رب ہوں، میری ربوبیت بھی تمام جہانوں کے لیے، اور آپ نبی ہیں، آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے، اور قرآن ہدایت ہے یہ بھی تمام جہانوں کے لیے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی کتاب کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، لیکن کوئی مائی کا لال اس عظیم معجزے قرآن کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. اور میرے دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کے دور کے اندر جس چیز کا چرچا زیادہ ہوتا تھا، جس چیز کا عروج ہوتا تھا، رب العالمین نبی کو معجزہ بھی اسی کے مطابق عطا کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا زور تھا، لوگ جادو کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے ایسا معجزہ عطا کیا کہ جس نے نہ صرف جادو کا خاتمہ کر دیا بلکہ 70,000 جادوگروں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا. یہ واقعہ لمبا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تو جادو کا زور تھا، جادوگر جو ہے رسیاں پھینکتے تھے اور سانپ بن جایا کرتی تھی. تو فرعون نے ان کا مقابلہ کروایا کہ حضرت موسیٰ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، چونکہ وہ کہتا تھا تم بھی جادوگر ہو معاذ اللہ، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو فرعون نے کہا کہ آپ کا مقابلہ کرواتے ہیں جادوگروں سے. اعلان ہو گیا، بہت بڑا میدان لگ گیا جس کے اندر لاکھوں لوگ جمع ہو گئے.
صرف 70,000 تو جادوگر تھے. لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں آج کون جیتا ہے, کس کو فتح ہوتی ہے اور کس کو شکست ہوتی ہے. لوگ جمع ہو گئے, فرعون بھی آ گیا, اور جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم آج میدان جیت گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا آپ کو اور کیا انعام دوں گا؟ اپنے خاص وزراء میں شامل کر دوں گا, آپ کو اپنا مشیر بنا لوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور جادوگروں نے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم پہلے ڈالو. جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو ساری رسیاں جو ہے سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگیں. قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا. رب نے کہا لا تخف انک انت الاعلی, میرا محبوب پریشان نہ ہو, تو ہی بلند رہے گا. جب رسیاں دوڑنے لگی تو رب نے فرمایا میرا محبوب اپنی ڈال تو ذرا لاٹھی. حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ جو بڑے بڑے سانپ پھرتے تھے, حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی اور سب کو نکلنے شروع کر دیا, اور چند سیکنڈ میں سب سانپوں کو اپنے اندر لے لیا. جادوگروں نے جب دیکھا تو جادوگر بڑے سمجھدار تھے, وہ کہنے لگے کہ جادو کے اوپر جادو, یہ ناممکن ہے. فوراً سجدے میں گر گئے 70,000 جادوگر, اور رب العالمین نے سجدے کی حالت میں ان کو جنت بھی دکھا دی اور جہنم بھی دکھا دی. 70,000 جادوگروں نے جب ایمان لایا تو فرعون نے کہا آپ میری اجازت کے بغیر ایمان لے کر آئے ہیں, اب دیکھو کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں. فرعون نے کہا بدل جاؤ, اپنا موقف بدل لو, وگرنہ تمہارے الٹے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پاؤں کاٹوں گا, بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا, واپس آ جاؤ. لیکن جادوگر کہنے لگے کہ ہمیں رب نے جنت بھی دکھا دی ہے, جہنم بھی دکھا دی ہے, ہم اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہونے والے. فرعون نے پھر ان کے الٹے ہاتھ بھی کاٹے تھے اور ان کے پاؤں بھی کاٹے تھے. حضرت موسیٰ کو رب العالمین نے یہ معجزہ عطا کیا تھا.